بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ، اس کے بعد جو کارروائی ہوئی ہے اس کے بارے میں ڈی جی ایس پی آر نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے اس آپریشن کو جو دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا اس آپریشن کو کامیاب ترین آپریشن قرار دیا حالیہ تاریخ کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت کامیاب بلکہ کامیاب ترین آپریشن تھا جن حالات میں کیا گیا، جس طرح مغویوں کو بازیاب کروایا گیا، جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا اور جس طرح سے دہشت گرد موجود تھے، انہوں نے خود کچھ جیکٹس پہن رکھی تھیں اور یہ بڑا ہی مشکل آپریشن تھا، کئی گھنٹے یہ جاری رہا۔ پھر ویڈیوز دکھائی ہیں، اس میں ڈی جی ایس پی آر نے ویڈیوز دکھائی ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر جو لوگ آ رہے تھے آپریشن شروع سے پہلے ان کو کس طرح سے وہاں سے نکالا گیا، پھر آپریشن کے بعد کیا صورتحال رہی، سب ویڈیوز انہوں نے دکھائی ہیں۔ پھر بھارت اور افغانستان کے ملوث ہونے انہوں نے بار بار بات کی اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ نام بھی بتائے ہیں کہ کس طرح سے یہ دہشت گرد رابطے میں تھے، پھر افغانستان میں کس طرح ٹریننگ دی جاتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، اس کی بھی انہوں نے بات کی۔ پھر کہا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت اور افغانستان ملوث ہیں، ٹرین حملے کے آپریشن کے دوران ایک بھی مغوی نہیں مارا گیا، نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر عمل ہوتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا سپانسر کرنے والا بھارت ہے اور وہاں کا میڈیا اس کو اچھال رہا تھا، غلط انفارمیشن دے رہا تھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ویڈیوز بنائی ہوئی تھیں، وہاں جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی یہاں پولیس اور سیکیورٹی اہلکار موجود تھے وہ عام مسافر تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا اور ان کو بھی اسی طرح نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو لہٰذا یہ نہیں تصور کرنا چاہیے کہ وہ عام تھے یا کیا کہ وہ اس کے لیے کوئی تیار بیٹھے تھے، وہ بھی عام سویلینز کی طرح وہاں پر موجود تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مسافر شہید ہوئے وہ کلیئرنس آپریشن سے پہلے شہید ہوئے، 24 گھنٹے سے لوگ مووی بنے ہوئے تھے، وہ دہشت گرد اپنی دہشت قائم رکھنے کے لیے ظلم کرتے ہوئے لوگوں کو شہید کرتے گئے اور پھر کچھ لوگوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، پھر وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی ساری جگہ کو کلیئر کیا گیا اس آپریشن کے بعد۔ پھر انہوں نے کہا کہ افغان صوبے بغدیس کے نائب گورنر کا بیٹا ہے جس طرح ایک دہشت گرد، اور اس طرح مارا گیا خارجی مجیب الرحمان افغان آرمی بٹالین کمانڈر تھا جو یہاں دہشت گردی کرتا ہے۔ بنو واقع میں افغان دہشت گرد مارے گئے ہیں، انہوں نے یہ بنو دہشت گرد کا بھی حوالہ دیا۔ پھر کلبھوشن یادو کا حوالہ دیا کہ وہ کس طرح یہاں پر دہشت گردی ملوث رہا ہے، وہ چیزیں بھی سب کے سامنے ہیں، وہ ثبوت بھی سب کے سامنے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اب کرنا یہ ہے کہ جو نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان پر ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن کی انہوں نے بات کی، فائنانسنگ روکنے کی بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ بڑی احتیاط سے یہ آپریشن کیا گیا۔ اسپیشل سروس گروپ زرار گروپ نے مغویوں کو خودکش بمبار سے نجات دلائی اور اس سے پہلے دہشت گردوں نے کیا یہ کہ ایف سی کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، ایف سی اہلکار شہید کیے، اس کے بعد پھر انہوں نے ٹرین پر حملہ کیا اور پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ سنائپر وہاں پر یعنی دہشت گردوں میں بھی سنائپر موجود تھے جنہوں نے جو کمانڈوز وہاں پر پہنچے تھے ان کو نشانہ بنایا، اس میں ایک جوان زخمی بھی ہوا، یہ بھی انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے اور کہا کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ان دہشت گردوں کو انگیج کیا اور لوگوں کی جانیں بچائی گئیں۔ اور یہ بات کہ اس آپریشن کے دوران کوئی شہید نہیں ہوا مسافر، ایک سنائپر کی جانب سے زرار کمپنی پر ایک فائر آیا، ہمارا ایک جوان اس سے زخمی ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن بڑا کامیاب تھا۔ پھر اس کے بعد پہاڑیوں اور غاروں کی سینیٹائزیشن جاری ہے اور ابھی تک یعنی وہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ بھارت اس کا سپانسر ہے جو پاکستان میں پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے اور آج بھی اپنی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اور ایک انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کسی ملٹری آرمڈ گروپ کو یہاں آپریٹنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک پوائنٹ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کو میڈیا کے ذریعے روکا جائے گا، سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا دونوں، ٹیرر فائنینسنگ روکی جائے اور جوڈیشری کے عمل کو تیز کیا جائے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی استعداد میں اضافہ کیا جائے، مدارس کی ریگولیشن اینڈ رجسٹریشن کی جائے، ان پر پوائنٹس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ پھر جتنے آپریشن ہوئے ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور کہا کہ دہشت گردوں کو افغانستان سے سپورٹ ملتی ہے، وہاں ان کے مراکز ہیں اور دہشت گرد وہاں تیار ہوتے ہیں، بھرتی ہوتے ہیں اور امریکہ جب افغانستان سے گیا تو اسلحہ چھوڑ گیا، یہ اسلحہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، ان کے پاس ڈالرز ہیں، پھر جرائم سے یہ انکم لیتے ہیں جس طرح اسمگلنگ وغیرہ اور ان چیزوں سے۔ پھر سرفراز بگٹی نے کہا کہ جی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے لاپتہ افراد کا، ہر اسٹیٹ میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، امریکہ اور برطانیہ میں بھی کتنی تعداد ہوگی لاپتہ لوگوں کی، تو وہاں تو اس طرح نہیں کیا جاتا، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ لاپتہ کا مطلب یہ ہے کہ جی حکومت نے ان کو لاپتہ کیا ہے۔ تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی لاپتہ لوگوں کا ایشو ہے لیکن وہاں تو اس طرح سے بات نہیں کی جاتی۔
اس ٹرین میں موجود آرمی، سیکورٹی اور پولیس اہلکار بغیر اسلحے کے تھے. انہیں فوجی نہیں مسافر تصور کیا جائے. وہ سفر پر تھے، وہ متاثر فریق ہیں، ان کی وائس بہت کم ہے اور دوسری وائس بہت زیادہ ہے. یہ نظریہ بنایا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایسا کچھ کیا تو جواب میں یہ واقعہ ہوا. ایسا نہیں ہے. دہشت گردوں کا ایک ہی مقصد ہے، ملک کو توڑنا. یہ انہوں نے بات کی. پھر مزید تفصیلوں نے بتائی، ویڈیو ایویڈنسز چلائے کہ بھارت کس طرح سے اس پہ جھوٹ پھیلا رہا تھا، کیا بھارت کی طرف سے کیا گیا، یہ ساری تفصیلوں نے بتائی. اب دہشت گردی چونکہ بڑھ رہی ہے، آپریشنز اپنی جگہ ہو رہے ہیں، لیکن اسی میں افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ آج بھی دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے. روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی دہشت گردی واقعہ ہو رہا ہے. یہ جعفر ایکسپریس آنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا دہشت گردی کے مختلف واقعات ہوئے ہیں اور 10 دہشت گرد مارے گئے جب انہوں نے ایف سی قلعے پر حملے کی کوشش کی. پھر 7 بتایا گیا مزدور اغوا کیے بلوچستان میں. اس کے ساتھ ساتھ جنوبی وزیرستان مسجد میں دھماکے کی خبر آئی. جے یو آئی رہنما سمیت 4 افراد شدید زخمی. دھماکے مولانا عبداللہ ندیم کو نشانہ بنایا گیا. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جنوبی وزیرستان میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوا جس میں جے یو آئی رہنما سمیت 4 افراد شدید زخمی ہیں. جے یو آئی کے رہنماؤں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے جس پر فضل الرحمان صاحب نے بھی بہت دفعہ تشویش کا اظہار کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ علاقہ اعظم ورثہ کا مسجد کے اندر جس میں دھماکہ ہوا اور ان میں جے یو آئی رہنما مولانا عبداللہ زخمی ہوئے. پھر پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی. دھماکے کی اطلاع ملتے ہی کارروائی بھی شروع کی گئی. ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بانا منتقل کیا گیا. عینی شاہدین کے مطابق اعظم ورثہ میں دھماکہ مسجد کے محراب کے قریب ہوا. دھماکے میں جے یو آئی کے رہنما مولانا عبداللہ ندیم کو نشانہ بنایا گیا. ان کے علاوہ دھماکے میں 3 افراد شدید زخمی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اب کوئی نہ کوئی واقعہ دہشت گردی کا سامنے آتا ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ یہ ویڈیوز رکھ رہا ہوں جو ڈی جی ایس پی آر نے چلائی بھی ہیں اپنی پریس کانفرنس میں. اور یہ دیکھیے آپ، یہاں انہوں نے جن ثبوتوں کا حوالہ دیا ہے اور ان لوگوں کی تصاویر دکھا کر انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. یہ دیکھیں یہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے. یہ دیکھیں جو مارے گئے ہیں وہ افغانستان سے تعلق رکھتے تھے. یہ انہوں نے ثبوتوں کے طور پر ویڈیوز اور تصاویر دکھائی ہیں اپنی پریس کانفرنس میں. اچھا، پھر اس آپریشن سے پہلے کیا حالات تھے، آپریشن کے دوران کیا ہوا، اس کی بھی انہوں نے ویڈیوز دکھائی ہیں. یہ دیکھیے آپ، یہ ٹرین اور اس میں یہ دیکھیں دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ جو لوگ آ رہے تھے ان کو چیک بھی کیا جا رہا تھا کہیں کوئی اس میں دہشت گرد تو نہیں، کوئی جیکٹ وغیرہ تو نہیں. یہ دیکھیے پھر ان کو آگے سیف جگہ پر لے جایا جا رہا تھا. یہ دیکھیں آپ، یہاں سے موو کیا جا رہا تھا. یہ ایک شخص کو یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ٹرین سے اتر رہا ہے. یعنی جب یہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں اگر کوئی ٹرین میں موجود تھا تو اس کو پھر وہاں سے نکلنے میں مدد دی گئی ہے. یہ دیکھیں چلیں، تو وہ اپنا سامان لے جا رہے تھے. وہاں کسی نے یہی فوجی اہلکار نے کہا ہوگا کہ چیزیں کو نہ دیکھو، اپنی جان بچاؤ. خیر وہ اپنی چیزیں بھی لے جا رہا تھا کہ اس کو شاید اطمینان ہو گیا کہ اب فوجی اہلکار پہنچ گیا، میں سیف ہوں. یہ دیکھیے دیگر جب وہاں فوجی جوان پہنچے ہیں کے بعد یہ یہاں پر یہ جب آرمی کے جوان پہنچے تو اس کی ویڈیوز بھی انہوں نے دکھائی ہیں. اچھا، ایک اور معاملہ آج بڑا ہائی لائٹ رہا. جیل میں ملاقات کی اجازت کا معاملہ عمران خان سے تصدیق کے لیے کمیشن مقرر کر دیا. یہ جسٹس سردار اسحاق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. یہ اب منطقی انجام تک پہنچنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس عدالت کے سامنے دونوں پارٹیز نے، یعنی جیل حکام نے اور جو پٹیشنر ہیں ان کی طرف سے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا پی ٹی آئی رہنما مشال یوسفزئی کی طرف سے کہ جی اس طرح ملاقات کروائی جائے گی، عمران خان اجازت دیں گے اور وہ سب باتیں طے ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گئی. اب اعتبار کھو چکی ہے ایڈمنسٹریشن. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اولی کی گئی ہے، توہین عدالت کی گئی ہے، اس کو دیکھنا ہوگا اور کمیشن یعنی عدالت اپنا ایک نمائندہ بھیجے گی جو عمران خان سے مل کر پوچھے گا کہ ہاں جی کیا معاملہ ہے، آپ کی وکیل ہے نہیں ہے، ملاقات کروائی گئی نہیں کروائی گئی. یعنی جیل حکام پر اب اعتبار نہیں رکھو کہ بار بار وہ حکومت اولی کرتے ہیں. یہ جسٹس سردار اسحاق نے کہہ دیا. پھر ایک اور بڑی خبر تحریک انصاف کے لیے وہ یہ کہ لاہور بار ایسوسی ایشن نے بھی ججز کا تبادلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے کہ کس طرح سے ججز کو لایا گیا. یہ آئین کی منشا نہیں ہے. لاہور سے اٹھا کر دیگر جگہوں سے اٹھا کر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے جایا گیا. لاہور بار نے بھی اس پر درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ میں. اس سے پہلے عمران خان بھی درخواست دائر کر چکے ہیں تو ان کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک طرح سے سپورٹ مل رہی ہے. پھر تیسری خبر عمران خان کے حق میں آئی آج کہ بانی پی ٹی آئی کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوگا سائفر کیس میں. یہ تو کیس ہی نہیں بنتا تھا، غلط کیس بنایا گیا تھا. آج جناب زرتاج گل نے کھری کھری سنائی ہیں خواجہ آصف کو اور ساتھ ساتھ شہباز شریف کو. ان کا شہباز شریف منسٹر ایسے بناتے ہیں جیسے ریوڑیاں بانٹ رہے ہوں، یعنی بناتے چلے جا رہے ہیں بناتے چلے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے جج سے ہاری ویرانہ ثناء اللہ صاحب ہیں.
سر ایک منسٹری میں آؤٹ آف دی پارلیمنٹ 4 تو سر منسٹرز ہیں. یعنی انٹیریئر کو ہی دیکھ رہے ہیں, داخلہ کے محسن نقوی بھی ہیں, وزیر مملکت طلال چودھری بھی ہیں, پھر پریس خٹک بھی ہیں, رانا ثناء اللہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج کی ٹوٹل پرمیشن ہے تو سر یہ 4 منسٹر یہ ہو گئے. طلال صاحب آپ تو سینیٹر ہیں منسٹر. نہیں سر میں آؤٹ آف اس سر نیشنل اسمبلی کی بات کر رہی ہوں. نہیں وہ منسٹر وہاں سے بھی بن سکتے. جی 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 سر میں نے یہ نہیں کہا کہ منسٹر. منسٹر صاحب بھی میں دیتا ہوں آپ کو. اس کے وہ کہہ رہی ہیں بعد یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بن سکتے ہیں اور جتنے مرضی بنا لیں, کام کیا کر رہے ہیں یہ. جی سر میں نے یہ نہیں کہا کہ منسٹر نہیں بن سکتے. الحمدللہ سر منسٹر تو شہباز شریف ایسے بناتے ہیں جیسے ریوڑیاں بانٹ رہے ہو. سر ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. سر اعتراض ہمیں ہے پرفارمنس کے اوپر. میں پرفارمنس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں کہ سر یو ای نے سر گزشتہ 16 ماہ کے دوران 10,000 پاکستانی شہریوں کو سر ڈپورٹ کیا ہے. تو یہ سوال اٹھایا گیا جی ڈپورٹ ہو رہے ہیں, کیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے. پھر خواجہ آصف کے بارے میں انہوں نے کہا خواجہ آصف خود ریحانہ ڈار سے الیکشن ہارا ہوا ہے, اس سے نہ تو وزیر دفاع بننے کا حق ہے اور نہ ہی خواتین کے بارے میں بات کرنے کا. یہ زرتاج گل صاحبہ نے یہ بات بھی سنائی خواجہ آصف صاحب کو اور نونی کو. ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو, سر یقین کرے کہ اس ڈیفینس منسٹر کو نہ ڈیفینس منسٹر بننے کا حق ہے نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے. نہیں جی یہ ان کی گفتگو ہے کہ وہ کس طرح ہارے ہوئے شخص کو کیا حق ہے کہ وہ خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے. نہ ان کو یہاں ڈیفینس کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے نہ خواتین کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے. یہ خواجہ آصف نے جو تقریر کی اور عجیب و غریب تھی جس پر سب نے تنقید کی, کیا آپ کو یکجہتی کی بات کرتے دہشت گردی کے سلسلے میں نمٹنا ہے, آپ نے توپوں کا رخ صرف تحریک انصاف کی طرف کا, اب ان کی طرف سے بھی جواب آ ہی گیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.